الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ بات چل رہی ہے علامہ طحاوی رحمہ اللہ کے قول ولا شیء مثلہ کی توضیح میں۔ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے ولا شیء مثلہ کی توضیح کی، اس کی تشریح کی، اور تشریح کے وقت ان تمام فرقوں پہ رد کیا، ان تمام فرقوں کی تردید کی جنہوں نے اہل سنت والجماعت کی مخالفت کی، خواہ وہ اسماء کے انکار میں ہوں یا بعض صفات کے انکار میں ہوں یا مکمل صفات کے انکار میں ہوں یا تو پھر اللہ تعالیٰ کے وجود کے ہی منکر ہوں۔ ہاں شباب، اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے کچھ اسماء کا انتخاب کیا ہے اور کچھ اوصاف کا انتخاب کیا ہے، اپنے بندوں کے لیے بھی کچھ اسماء کا انتخاب کیا ہے اور اپنے بندوں کو بھی کچھ اوصاف سے متصف کیا ہے۔ لہذا بندوں کے اوصاف یعنی مخلوق کے اوصاف خالق کے اوصاف کے مشابہ نہیں، مخلوق کے اسماء خالق کے اسماء کے مماثل اور مشابہ نہیں۔ اب یہاں سے ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ شرح کرتے ہوئے ولا شیء مثلہ کی شرح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں وقال تعالی ثم جعل من بعد ضعف قوة وقال تعالى وإنه لذو علم لما علمناه۔ ان دونوں آیات کو ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے پیش کیا اور مقصود ان کا یہ ہے کہ پہلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں کہا کہ انسانوں کو ضعف کے بعد ہم طاقت مہیا کرتے ہیں اور انسان پیدا ہونے کے وقت بہت ہی کمزور ہوتا ہے، پھر اس کے اندر قوت اور طاقت آ جاتی ہے تو وہ صاحب طاقت ہے، یعنی قوت کی صفت سے انسان متصف ہے۔ دوسری آیت میں وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انسان کو علم کی صفت سے متصف کیا، لہذا انسان علم کی صفت سے متصف ہے۔ اب ان دونوں آیات کے پیش کرنے کا مقصد ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کا ہے، یہاں پہ اشاعرہ کی تردید کر رہے ہیں، چونکہ اشاعرہ بعض صفات کا اقرار کرتے ہیں اور بعض صفات کا انکار کرتے ہیں۔ ہاں شباب، معتزلہ کا اس سے پہلے رد کیا جو تمام صفات کا انکار کرتے ہیں، یہاں پہ اشاعرہ کی تردید مقصود ہے، کیونکہ اشاعرہ بعض صفات کا اقرار کرتے ہیں اور بعض صفات کا انکار کرتے ہیں۔ اشاعرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سمع، بصر، کلام، ارادہ اور حیات، ان ساری صفات کا اقرار کرتے ہیں، یعنی جو صفات ذاتیہ، لیکن صفات فعلیہ کا اشاعرہ انکار کرتے ہیں۔ سمجھ گئے شباب؟ لہذا ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے اے اشاعرہ تم لوگوں نے صفت سمع کو ثابت کیا، تو کیا جب تم لوگوں نے صفت سمع کو ثابت کیا تو لازم اس سے آ گیا کہ مخلوق کی سمع خالق کی سمع کے مشابہ ہے؟ نہیں لازم آیا تمہارے بقول، اسی لیے تم نے صفت سمع کو ثابت کیا۔ صفت بصر کو جب تم ثابت کرتے ہو تو صفت بصر خالق کے اندر بھی موجود ہے اور مخلوق بھی متصف ہے، لیکن جب تم ثابت کرتے ہو تو کہتے ہو کہ مخلوق کی صفت بصر خالق کی صفت بصر کے مشابہ نہیں،
مخلوق کا صفت حیات خالق کے صفت حیات کے مشابہ نہیں ہے، مخلوق کا صفت ارادہ خالق کے صفت ارادہ کے مشابہ نہیں ہے۔ تم لوگ یہ بات کہتے ہو چند صفات میں، سمجھ گئے نا شباب؟ تو وہی بات دوسرے صفات میں کیوں نہیں کہتے ہو بھائی؟ ایک جگہ کہتے ہو مشابہ نہیں ہے ایک صفت دوسرے صفت کے، لیکن دوسرے صفات میں جب آتے ہو صفات فعلیہ میں تو کہہ دیتے ہو وہاں پہ مشابہت ہے، مشابہت پائی جائے گی اس لیے ہم اس صفت کا انکار کریں گے، تو یہ معقول بات ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی کا ید یا اللہ تبارک و تعالی کا کلام بندوں کے کلام کے مشابہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا استوا، الرحمن علی العرش استوا، استوا جو صفہ فعلیہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کا استوا بندوں کے استوا کے مشابہ ہے، اس لیے ہم اللہ تعالی کے صفت استوا کی نفی کرتے ہیں، کیونکہ اگر نفی نہیں کریں گے تو مشابہت لازم آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء۔ سمجھ گئے شباب؟ یہ معقول بات ہے کیا؟ یا تو معتزلہ کی طرح سے سارے صفات کا انکار کر دو۔ اب یہ کون سی بات ہوئی کہ بعض صفات کا اقرار کرو، کہو کہ ان صفات کو مانیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مشابہت نہیں لازم آئے گی، اور اگر ان صفات کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی صفات سے مشابہت لازم آئے گی۔ سمجھے نا شباب؟ اس کے بعد کہتے ہیں ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ، فَإِنْ قَالَ أَنَا لَا أُثْبِتُ شَيْئًا مِّنَ الصِّفَاتِ قِيلَ لَهُ فَأَنْتَ تُثْبِتُ لَهُ الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَى مثل علیم، حی، قادر، وَالْعَبْدُ يُسَمَّى بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ وَلَيْسَ مَا يُثْبَتُ لِلرَّبِّ مِنْ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ مُمَاثِلًا لِمَا يُثْبَتُ لِلْعَبْدِ فَقُلْ فِي صِفَاتِهِ نَظِيرَ قَوْلِكَ فِي مُسَمَّى أَسْمَائِهِ۔ یہ در حقیقت ان لوگوں پہ رد ہے جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم کسی صفت کو نہیں مانیں گے۔ ساری صفات کا انکار کرنے والے کون ہیں؟ معتزلہ۔ سمجھ گئے شباب؟ تو ان لوگوں پر تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اچھا صفات کا تم لوگ کیوں انکار کر رہے ہو؟ تو معتزلہ کا جواب یہ ہے کہ ہم صفات کا انکار اس لیے کر رہے ہیں تاکہ بندوں کو خالق کے مشابہ نہ قرار دے دیں۔ اگر ہم بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کا اقرار کریں گے تو بندے بھی صفات سے متصف ہیں، اللہ تعالیٰ کی مماثلت اور مشابہت لازم آ جائے گی، اس لیے ہم انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء۔ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی تمہاری بات، لیکن کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ اسماء کا اقرار کرتے ہو، مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں؟ تو وہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں؟ ہاں اللہ تعالیٰ کے نام موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ کون سے نام؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے علیم، ایک نام ہے قادر، ایک نام ہے حی، ایک نام ہے قدیر، یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب تم اسماء کا اقرار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہو کہ نام علیم ہے، تو بندوں کا نام بھی تو علیم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بندوں کا نام ہوتا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کا نام قادر ہے، بندوں کا نام قادر نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا بندوں کے پاس قدرت نہیں ہے؟ ہاں شباب، لہذا ایک بندے کا نام قادر ہے، اللہ تعالیٰ کا نام بھی قادر ہے۔ جب نام کی وجہ سے ایک خالق مخلوق کے مشابہ نہیں ہو سکتا، یا ایک مخلوق کا نام خالق کے نام سے مشابہت لازم نہیں آئے گی، تو پھر صفت کے اقرار سے مشابہت کیسے لازم آ جائے گی؟ سمجھے شباب؟ سمجھ گئے؟ یعنی بات سیم ہے، یا تو اگر آپ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہو، کوئی ایسا اسم، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تم لوگ حی نام ثابت کرتے ہو تو وہ نام کسی معنی پہ دلالت کرتا ہے، حیات پہ دلالت کرتا ہے، لہذا حیات بندوں کے اندر بھی موجود ہے، مخلوق کے اندر بھی موجود ہے، لیکن مخلوق کا حیات خالق کے حیات کے مشابہ نہیں ہے۔ تم نام میں تو ثابت کرتے ہو لیکن صفت میں ثابت جب کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہو کہ نہیں، اس سے مشابہت لازم آ جائے گی۔ اگر نام میں مشابہت نہیں لازم آ سکتی ہے تو پھر صفت میں بھی مشابہت نہیں لازم آئے گی۔ سمجھ گئے شباب؟ اب اس کے بعد کہتے ہیں فَإِنْ قَالَ وَأَنَا لَا أُثْبِتُ لَهُ الْأَسْمَاءَ بِالْحُسْنَى، یعنی سب سے پہلے تذکرہ کیا اشاعرہ کا کہ جو لوگ بعض صفات کا انکار کرتے ہیں، اس کے بعد تذکرہ کیا معتزلہ کا کہ جو لوگ مطلق صفات کا انکار کرتے ہیں، صرف اسماء کا اقرار کرتے ہیں۔ اب تذکرہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ہٹ دھرم آدمی ہو جو کہے کہ بھائی نہ تو میں صفت کو مانتا ہوں، نہ تو بعض صفت کو مانتا ہوں، نہ تو تمام صفت کو مانتا ہوں، نہ ہی کسی اسم کو مانتا ہوں، سمجھ گئے؟ بلکہ میں یہ آواز کٹ کے جا رہی ہے، اچھا، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے اسماء کا بھی انکار کر دے تو اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کا انکار کر دے گا تو پھر اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ کہتے ہیں فَإِنْ قَالَ وَأَنَا لَا أُثْبِتُ لَهُ الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَى بَلْ أَقُولُ هِيَ مَجَازٌ وَهِيَ أَسْمَاءٌ لِبَعْضِ مُبْتَدَعَاتِهِ كَقَوْلِ غُلَاةِ الْبَاطِنِيَّةِ وَالْمُتَفَلْسَفَةِ قِيلَ لَهُ فَلَا بُدَّ أَن تَعْتَقِدَ أَنَّهُ مَوْجُودٌ وَحَقٌّ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ وَالْجِسْمُ مَوْجُودٌ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ وَلَيْسَ هُوَ مُمَاثِلًا لَهُ، یعنی بعض باطنیہ فرقہ کے لوگ اور بعض مبتدعہ فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کسی اسم کو بھی ثابت نہیں کریں گے۔ سمجھ گئے شباب؟ ایک منٹ، ایک فون آ رہا ہے بہت دیر سے۔ تو جو غلاۃ باطنیہ یا متفلسفہ کہتے ہیں، فلاسفہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء کا اقرار نہیں کریں گے، سمجھ گئے؟ کیونکہ اسم کے اقرار کرنے سے مشابہت لازم آ جائے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ہم اسم ثابت کریں گے الحی، تو الحی حیات پر دلالت کرتا ہے، بندوں کے اندر بھی حیات موجود ہے، لہذا بندوں کا حیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حیات کے مشابہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نہ تو کوئی اسم ثابت کریں گے اور نہ ہی کوئی صفت ثابت کریں گے۔ تو ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ثابت کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں متفلسفہ کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا اعتقاد ہے کہ وہ قائم بالذات ہے، موجود ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ اللہ تعالیٰ کو کسی صفت سے متصف نہیں کریں گے، کسی اسم سے موصوف نہیں کریں گے، لیکن یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، قائم بالذات ہے، یعنی بذات خود اس کا وجود ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کہتے ہیں جب تم یہ مانو گے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، قائم بالذات ہے، تو انسان بھی تو موجود ہوتا ہے بھائی۔ میں ابھی کلاس روم میں موجود ہوں یا نہیں ہوں؟ آپ اپنے گھر میں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کا وجود آپ کے گھر کے اندر ہے آفاق صاحب یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ لہذا آپ کا وجود آپ کے گھر کے اندر ہے، آپ صفت وجود سے متصف ہیں، تو ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، صفت وجود سے وہ بھی متصف ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کہو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، موجود کو ہم ثابت کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے، اس سے بندوں کی مماثلت اور مشابہت لازم نہیں آئے گی،
حالانکہ وہی صفت بندوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اور جب اسما کی بات آئے، صفات کی بات آئے، تو کہو ہم اسم نہیں ثابت کریں گے، صفہ نہیں ثابت کریں گے، کیونکہ مماثلت اور مشابہت لازم آتی ہے۔ یا تو تم اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کر دو، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی چیز کو ثابت کرو گے اور وہ چیز بندوں کے اندر پائی جاتی ہے، سمجھ گئے، تو تمہیں وہ چیز بھی ثابت کرنی پڑے گی، اور وہاں پہ یہ کہنا پڑے گا کہ ہم اس چیز کو نہیں مان رہے تھے کیونکہ اس سے مخلوق اور خالق کی مشابہت لازم آئے گی، تو یہاں پہ بھی نہیں مانیں گے کیونکہ مخلوق اور خالق کی مشابہت لازم آئے گی۔ سمجھ گئے شباب؟ ہاں شباب، سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ اس کے بعد جی یہاں پہ بات چل رہی ہے مسٹر اسماعیل صاحب، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے اسما کے انکار کی، کہ کچھ لوگ ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے بعض صفات کا اقرار کرتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں۔ جن صفات کا انکار کرتے ہیں اگر وجہ پوچھی جائے کیوں انکار کرتے ہو بھائی، تو کہتے ہیں کہ اگر ہم ان صفات کو ثابت کر دیں گے تو مخلوق کی خالق سے مشابہت لازم آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیسا کمثلہ شیء۔ تو ان لوگوں سے کہا گیا تو تم لوگ ساری صفات کا انکار کرو نا، کیونکہ جن صفات سے تم اللہ تعالیٰ کو متصف کر رہے ہو وہ صفات بھی بندوں کے اندر موجود ہیں، اس میں بھی تمہارے قول کے مطابق مشابہت پائی جائے گی، تو تم سارے کا انکار کر دو۔ اب کوئی سارے صفات کا انکار کر دیتا ہے، صرف اسما کو مانتا ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ جن اسما کو تم مانتے ہو وہ اسما بندوں کے بھی ہیں، لہذا تم جس ڈر سے صفات کا انکار کیے کہ مشابہت نہ لازم آ جائے، وہی چیز تمہارے لیے یہاں بھی لازم ہے کہ اسما کا بھی انکار کر دو، کیونکہ وہ اسما بندوں کے بھی ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب اگر کوئی شخص اسم کا انکار کر دیتا ہے، صفت کا انکار کر دیتا ہے، تو اس سے پوچھا جائے گا تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو کس حیثیت سے دیکھتے ہو؟ تو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو کہیں گے بھائی تم نے اسم کا انکار کیا، صفت کا انکار کیا، تاکہ خالق کی مخلوق سے مشابہت نہ لازم آ جائے۔ اب تم جو کہتے ہو اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو صفت وجود یہ تو بندوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، یہاں پہ کیوں نہیں انکار کرتے؟ یہاں پہ بھی انکار کر دو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے ان تمام فرقوں کی یہ تردید چل رہی تھی، چاہے وہ اشاعرہ ہوں یا پھر معتزلہ ہوں یا پھر غلاۃ باطنیہ اور فلاسفہ ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کہ دیکھو بھائی، اگر اس اشاعرہ کے افکار موجود ہیں، نام سے نہیں پائے جاتے لیکن ان کے افکار ضرور موجود ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے وہ ہم صفت کو بعض صفات کو ثابت نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ صفت ید، اللہ تعالیٰ کیا صفت ید سے متصف ہے کہ نہیں؟ کہیں گے نہیں، ید سے مراد قبضہ قدرت ہے۔ کیوں قبضہ قدرت مراد ہے؟ اگر پڑھے لکھے ہوں گے تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم صفت ید سے متصف کریں گے، ہمارے بھی ہاتھ ہیں، ہماری ہاتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے مشابہ ہو جائے گی، لہذا لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے مشابہ کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے ہم صفت ید کی تعویل کریں گے اور کہیں گے کہ ید سے مراد قبضہ قدرت ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو بعض صفات کا اقرار کرتے ہیں، بعض صفات کا انکار کرتے ہیں، اشاعرہ کے منہج پہ چلنے والے ہیں۔ وہ ماتریدی مذہب پہ چلتے ہیں، ماتریدی عقیدتاً جو ہوتے ہیں وہ ماتریدی ہیں، اور ماتریدی سمجھیے اشاعرہ ہی کا لب لباب ہے۔ اپنے یہاں کے جو ہندوستان کے حنفی ہیں ان کی بات میں بتلا رہا ہوں، نہیں تو جو گلف وغیرہ کے حنفی ہیں وہ عقیدے میں سب سلفی ہیں، عقیدے میں کوئی ان کے اندر گڑبڑی نہیں پائی جاتی۔ خلیج کے جیسے سعودیہ کے ہوئے، سمجھ گئے نا؟ اس کے بعد ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ ایک نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ الاتفاق فی التسمیہ
بینما للخالق والمخلوق لا یلزم منہ المشابہ، کہ اگر خالق اور مخلوق کے اسما میں اتفاق پیدا ہو جائے، یعنی خالق کا بھی وہی نام اور مخلوق کا بھی وہی نام، دونوں کے اسما ایک ہو جائے تو پھر اس سے مشابہت لازم نہیں آتی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کا وصف اور بندوں کا وصف ایک ہو جائے، ایک ہی صفت سے دونوں متصف ہوں، تب بھی بندوں کا وصف اللہ تعالیٰ کے وصف کے مشابہ نہیں قرار دیا جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں فَعُلِمَ بِهَذِهِ الْأَدِلَّةِ اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، جو ادلہ پیش کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی کچھ اسما کا انتخاب کیا ہے، بندوں کے لیے بھی کچھ اسما بتلائے ہیں، اپنے آپ کو کچھ اوصاف سے متصف کیا ہے، بندوں کے لیے انہی اوصاف کا استعمال کیا ہے، ساری جو ادلہ گزر چکی اور جو عقلی دلیل گزر چکی، اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں یہ چیز ہمارے سامنے آنی چاہیے، ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اگر بندوں کے اسم کی طرح سے ہے، یعنی اسم دونوں کا ایک ہے، تو پھر دونوں کے ایک ہونے کی حیثیت سے مشابہت ہے، دونوں کے ایک ہونے کی حیثیت سے، یعنی صرف نام کے اعتبار سے مشابہت ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے بالکل مختلف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الحی ہے، صفت حیات سے اللہ تعالیٰ متصف ہے، بندے بھی صفت حیات سے متصف ہیں، تو نام میں دونوں مشابہ ہے کہ نہیں ہے؟ نام میں مشابہت ہے صرف نام میں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دونوں میں بہت سارے فروق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا صفت حیات بندوں کی صفت حیات سے بالکل ہی مختلف ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ کوئی سوال؟